اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ آزاداری۔ عزیزان محترم، اس عشرہ محرم الحرام سن 1444 ہجری غلام سیدہ کے اس عشرے کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا، عظمت مصطفیٰ اور مودت اہل بیت علیہ السلام۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی 128ویں آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ وہ عرب کا بدو معاشرہ جسے نصیحت سننے کی عادت نہ تھی، تو اگر کوئی باہر سے آتا، عرب نہ ہوتا، تو وہ کہاں نصیحت سنتے؟ تو اللہ نے ان بدوؤں کی آسانی کے لیے یہ کہا، یہ تم ہی میں سے ہے، کوئی اور باہر سے آ کر نہیں نصیحت کرتا۔ اتنا امانتدار ہے کہ تم مشرک ہونے کے باوجود اسے امین مانتے ہو، اتنا صادق کہ تم اسے سچا مانتے ہو باوجود اس کے اس کی رسالت کے قائل نہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ رسول تڑپتا ہے، یہ رسول اس پر بڑا گرا گزرتا ہے تمہیں پریشانی میں دیکھ کر۔ یہ رسول تمہیں قیامت کے دن عذاب میں نہیں دیکھ سکتا، یہ رسول تمہیں پریشان حال نہیں دیکھ سکتا۔ یہ رسول چاہتا یہ ہے کہ تمہاری آخرت اور عاقبت سنور جائے۔ حریص علیکم، اس رسول کی ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو، ایک ہی تڑپ کہ ہر بندہ ہدایت پا جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ رسول مؤمنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جنہوں نے زندگی بھر ٹی وی پر اسماء حسنہ سنے ہیں، اللہ کے پیارے نام سنے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ رؤوف بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں پورے 1,24,000 انبیاء کی تاریخ اور چاروں آسمانی کتابوں کی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے کسی نبی کو یک وقت اپنے 2 نام دے دیے ہو سوائے مصطفیٰ کے۔ رؤوف، ہم سلامت رکھیں، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ جو پڑھے لکھے سننے والے بزرگ حضرات تشریف فرمائیں، جو علمی بات سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں علمی بات سننا، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ سے اگر پوچھیں رؤوف اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رؤوف یعنی مہربانی کرنے والا، رافت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ رحیم کیا ہے؟ جی رحم کرنے والا، فرق کیا ہوا؟ توجہ، بڑی توجہ، لیکن انتہائی علمی بات تمہید میں کرنے لگا تاکہ مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے۔ وہ رسول جسے اللہ نے ایک آیت میں اپنے 2 نام دیے، کہا میرا رسول ہر ایک کے لیے نہیں، مؤمنوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے۔ رؤوف بھی ہے، توجہ، رحیم دونوں ہے۔ علماء علم عربیت نے لکھا، ادب عربی سے واقف لوگوں نے لکھا کہ رأفت اور رحمت میں فرق یہ ہے، معنی دونوں کا مہربانی کا ہے، معنی دونوں کا رحم دلی کا ہے۔ فرق یہ ہے، رأفت کہتے ہیں نقصان کے دور رکھنے کو، بڑی توجہ، اگر کوئی آپ سے نقصان کو دور رکھنا چاہے اس کا مطلب وہ رؤوف ہے، اور اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہے وہ رحیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نبی مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ توجہ چاروں، یہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ نقصان کو دور بھی رکھے گا اور فائدہ پہنچاتا بھی رہے گا۔ اسی لیے ساری زندگی نبی نے اپنے اچھے صحابہ کو منافقوں سے دور رکھا، علی کے قریب۔
بارش بھی ہو رہی ہے, ماحول بنا, ذرا سب ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, اور آپ لوگوں کو محفوظ رکھے, رب کی وحدانیت کے اقرار ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ذات مصطفیٰ کی محبت کو دل میں بڑھانے کے لیے بآواز بلند نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ محفوظ رکھے آپ لوگوں کو. مقام مصطفیٰ سن رہے, بالمؤمنین رؤوف. یاد رہنا چاہیے اشرے کی ابتدائی بالکل گفتگو ہے. رؤوف جو نقصان, رحیم یہ مجلس رأفت اہل بیت بھی بتاتی ہے اور رحمت بھی دکھاتی ہے. ان مجلسوں میں آگے پتہ چلتا ہے امام زمانہ کی رأفت کیا ہے اور رحمت کیا ہے. تبرہ ہو تو رأفت پتہ چلتی ہے, تولا ہو تو رحمت. تبرہ ہو تو رأفت, تولا ہو تو رحمت پتہ چلتی ہے. دین مکمل تبھی ہوتا ہے جب آل محمد سے دوستی ہو, ان کے دشمنوں سے نفرت ہو. لقد جاءکم, توجہ چاہ رہا ہوں, بڑی توجہ, جو علم دوست سے ان کے لیے دوسرا جملہ ان کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ ایک رسول, ایسا رسول آیا ہے جو تمہی میں سے ہے. یہ ترجمہ تب ہوگا جب آپ انفسکم پڑھیں گے. یاد ہے نا آئے مباہلہ سب کو یاد ہے. انفسنا و ان, بھائی انفس کیا ہے؟ جواب نفس کی جمع ہے. انفس کیا ہے؟ نفس کی جمع. انفسنا و ان, یہاں پہ بھی کہا لقد جاءکم رسول من ان, یعنی تمہارے درمیان سے, تمہارے بیچو بیچ جو رسول آیا ہے. قاضی عیاض اہل سنت کا عالم دین ہے, اس نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ, یہاں کو اردو بازار میں مل جائے گی, عربی میں مل جائے گی, اس کا اردو میں ترجمہ بھی اویلیبل ہے, ملتان سے چھپا ہے. اس نے لکھا بڑے بڑے علماء نے انفسکم کو انفسکم بھی پڑھا ہے. میرا ساتھ دیجئے گا, دو حضرات سے مخاطب. لقد جاءکم رسول من انفسکم نہیں, من انفسکم. ہوگا کیا؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے, یہ بڑے ہی نفیس ہیں, بڑی نفیس شخصیت کے مالک ہے. انفس کا معنی جس سے زیادہ نفیس کوئی نہ ہو. ہم نے ایسا رسول بھیجا جس سے زیادہ نفیس کوئی نہیں. یہ آیت کے دونوں ترجمے علماء نے ذکر کیے. لقد جاءکم رسول من انفسکم, من انفسکم. یہ رسول ہے کیسا؟ عزیز علیہ ما عنتم, یہ تڑپتا ہے تمہارے لیے, اسے تمہارا راہ راست سے ہٹنا اچھا نہیں لگتا. سارے حسینیوں سے خطاب ہے, آپ اگر گناہ کی طرف گئے رسول کو برا لگے, رسول کا دل تڑپے گا. آپ اگر مجلس حسین میں آ کر بیٹھ گئے رسول خوش ہو جائے گا. حریص علیکم, رسول کی آرزو ہے, رسول کی تڑپ ہے, رسول کی تمنا ہے کہ حسین والے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, اللہ اکبر. یہ رسول کیسا رسول ہے؟ دو جملوں میں سماعت فرمائیے. یہ رسول جس نے دین پہنچانے کے لیے, جس نے اسلام پہنچانے کے لیے, جس نے آئین رب کو پہنچانے کے لیے, جس نے رب کے پیغام کو پہنچانے کے لیے, جس نے پیغمبری کو اتنی بلند ترین منزل پہ پہنچایا کہ ہر مصیبت جھیل لی. بہت توجہ دیکھیے, پیغمبری آسان کام نہیں ہے, اور ایسا رسول کل جامع المنتظر میں کل شب میں نے عرض کیا تھا, دو جملے وہاں سے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. سورہ یاسین کی ابتدائی آیت ہے, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اے سید و سردار, اے
वही के सुनने वाले, ऐ इंसान कामिल, अल्लाह अकबर, कुरान की कसम जो हिकमत से भरा हुआ आप रसूलों में से है। ये रब का नाजिल करदा कुरान आप सिरात मुस्तकीम पर है। इस नबी को जो वही का सुनने वाला है, जो इंसान कामिल है, जो सैयद व सरदार है, भेजा किधर है? अल्लाह अकबर, ऐसी कौम की तरफ भेजा जो सुधरने वाली नहीं। लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। ऐ नबी, हम आपको ऐसी कौम की तरफ भेज रहे हैं जिन्होंने सुधरना नहीं, इनके बड़े नहीं सुधरे, गाफिल लोग हैं। मेरे साथ चलते जाइएगा, जरा कौम समझिए, फिर रसूल की अज़मत समझ में आएगी। अल्लाह अकबर, कौम नहीं सुधरी, कौम के बड़े बुद्धू अरब नहीं सुधरे, कौम गफलत ज़दा कौम, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। ऐसी कौम जिस पर अज़ाब पक्का हो चुका, अज़ाब से बचने वाली कौम नहीं। अल्लाह कह रहा है कुरान में, नबी को बता रहा है, ऐ नबी आपको ऐसी कौम में भेज रहा हूँ जिन पे अज़ाब पक्का है, सुधरे नहीं, इनके बड़े नहीं सुधरे, गफलत ज़दा लोग, अज़ाब इन पर पक्का है। उसके बाद अल्लाह कहता है इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। हमने इनकी गर्दनों में ताव डाल दिए हैं। जब ताव डाल दिए तो इनके सर ऊपर पहुंचे हुए हैं। तवज्जो, इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान। थोड़ी तक आगे इस मकाम तक जहाँ दाढ़ी होती है और गर्दन ऊपर पहुंची हुई है, न दाएं दिखता है, न बाएं दिखता है, न आगे दिखता है, न पीछे दिखता है, और सर ऊपर को उठा हुआ है। अल्लाह अकबर, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ऐ नबी, हमने इनके आगे बाड़ लगा दी, इनके पीछे बाड़ लगा दी, इन्हें अंधा कर दिया, नजर कुछ नहीं आएगा। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो, कौम सुधरेगी कभी नहीं, कौम के बड़े नहीं सुधरे, गफलत ज़दा, अज़ाब इन पर पक्का, गर्दनों में इनकी तोक, आगे इनके बाढ़, पीछे इनके बाढ़, अंधा इन्हें कर दिया। फिर रब कहता है ऐ प्यारे मुस्तफा, इन्हें डराओ या न डराओ, बात बराबर है। इतनी बुरी कौम, इतनी पस कौम, मुस्तफा ने उसी कौम में कदम रखा, किसी को अबू ज़र बना दिया, किसी को मिक़दाद बना दिया, किसी को अल्लाह। अल्लाह ने बड़ी नेमत दी है हमें, इतनी बड़ी नेमत, मुस्तफा से बड़ी कोई नेमत नहीं, इतनी बड़ी नेमत, जुमले को ज़ाया न करें सुनने वाले, मुस्तफा इतनी बड़ी नेमत जिसने हमें अली जैसी नेमत दी है। मुस्तफा ही ने जो बुलंद किया था ना गदीर के मैदान, अली आपको किसने दिया जी? मुस्तफा ने। मौला किसने कहा? मुस्तफा ने। तो मुस्तफा उस नेमत इलाहिया का नाम, जिससे निकलने वाली नेमतों में से एक नेमत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहु अकबर, ये है मकाम मुस्तफा। लेकिन ये नबी तड़प रहा है उम्मत की हिदायत के लिए। हरीसुन अलैकुम, हिर्स का माना आपको मालूम है ना, लालच, लेकिन मकाम मुस्तफा के मुनाफी है, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैंने लफ्ज बदल दिए। ये तड़पता है, ये बिलकता है, ये रोता है, ये हरीस है कि मोमिन हिदायत पा जाए। ताइफ के लोगों ने, तारीख सुनने वाले तारीख महफूज करें, ताइफ के लोगों ने जिन्होंने नबी पर पत्थर मारे, जिन्होंने नबी की तरफ हर चीज उठा के फेंकी, ये हमारे इलाके में कदम न रखे, हमें इसका कलमा तौहीद नहीं चाहिए, हमें इसकी बातें नहीं सुननी, हमें पैगाम रिसालत नहीं सुनना, न हमें सजदा करना है, न हमें रुकू करना है, न हमें नमाज पढ़नी है, न हमें रोजा रखना है, हमें कोई दीन नहीं चाहिए। पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, नबी के पूरे जिस्म अत्थर से खून रसने लगा, गिर गए नबी। तवज्जो, चारों जुमलों को खुदा ना ज़ाया न कीजिएगा, आप लोग सुनने वाले बैठे यहाँ पर। गिर गए नबी ताइफ की सरजमीन पर, लहूलहान नबी है, कायनात का सबसे बड़ा नबी है,
مشرک جو بعد میں مسلمان ہوا، مشرک یہ کہتا ہے اللہ اکبر، یہ ہے عظمت مصطفیٰ. مشرک یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جب نبی کے بدن سے لہو بہ رہا تھا، خون رس رہا تھا، چاروں طرف نبی کا جسم زخموں سے چور چور تھا، میں آگے بڑھا دیکھوں تو صحیح یہ نبی کس عالم میں ہے. کہہ رہا میں تھوڑا سا آگے گیا، میں نے دیکھا نبی کے لب ہل رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے نبی؟ میں نے کان لگا کے سنا، جملہ لایا نہ کیجئے گا، نبی کے لبوں پر تھا اللہم اہد قومی، مار اللہ میری قوم کو ہدایت. سبحان اللہ. آج آپ لوگ فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں، یہ میسج لے کر اٹھیے گا کہ مصطفیٰ کو عزیز ہے آپ سب کی ہدایت. محمد مصطفیٰ تڑپتے ہیں. مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ سارے لوگ مسجدوں میں کیوں نظر نہیں آتے؟ مصطفیٰ کو عزیز ہے، مصطفیٰ حریص ہے. یہ ساری جماعت مسجد میں دکھائی دے تاکہ نماز جماعت کیجئے. رب کو طائف کے لوگ سے نا، چودھری وڈیرے قسم کے لوگ آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، ہم مسلمان ہو گئے. اخلاق مصطفیٰ کو دیکھا. بھی میں عرض کروں گا کہ نبی نے تلوار سے نہیں اخلاق سے دین کو پھیلایا. تلوار تو بعد میں ان پر چلائی جو دین کی حقانیت دیکھ کر منافق بن گئے. آئے یا رسول اللہ ہم طائف کے چودھری ہیں، ہم طائف کے وڈیرے ہیں، ہم طائف کے وی آئی پیز لوگوں میں، آپ کلمہ پڑھا دیجئے، ہم کلمہ پڑھ جائے ہیں، مسلمان ہو جائے ہیں. آپ کا دین ماشاءاللہ چاروں طرف بول بالا ہے تو اسی دین میں شامل ہونا چاہتے ہیں. نبی نے کہا پڑھو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. او اشہد ان محمد رسول اللہ، کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ. ہو گیا عقیدہ پورا یہاں تک. ابھی اعلان ولایت جاری نہیں ہوا، ابھی صرف دو ہی شہادت ہے. ابتدائی اسلام ہے نا. میرے استاد علامہ طالب جوہری صاحب کے جملے ہیں کہ نبی نے 19 سال صرف رب کا کلمہ پڑھوایا. 19 سال بعد محمد رسول اللہ. علی ولی اللہ اتنا آسان تو نہیں. یہ الگ بات ہے کہ علی ولی اللہ کے بغیر نہ محمد رسول اللہ قبول، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ قبول، اس بھی قبول نہیں ہے. بات آ گئی تو سن لیجئے. میں اس حدیث کی طرف دوبارہ آؤں گا. طائف والی اگر بھول بھی گیا تو آپ یاد دلائیے گا. کسی نے میرے اور آپ کے چوتھے مولا امام زین العابدین علیہ السلام محمد والے محمد. بڑی توجہ میری طرف رہے. بارش ہو رہی ہے، ہونے دیں، آپ مجھے دیکھیے. کسی نے آپ کے چوتھے مولا سے پوچھا یا ابن رسول اللہ فرمان رسول اذا الرجل آمن باللہ وآمن برسول اللہ وآمن بالمعاد وعمل الصالحات وصلى وزكى ووصل الارحام وشك في ان عليا على حق ام فلان وفلان. فرزند رسول یہ بتائیے، توجہ سننے والوں کے کان اب کھڑے ہو جانے چاہیے. فرزند رسول یہ بتائیے، اگر کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، روز آخرت، روز جزا، روز حساب کا یقین رکھے، 5 وقت کا نمازی بنے، مال میں سے زکوٰۃ اپنے واجبات انجام دے، رشتہ داروں سے نیکیاں کرے، ایک ایک عمل حسن انجام دے، واجبات بھرپور طریقے سے، محرمات سے اجتناب بھرپور طریقے سے، لیکن شک میں ہو کہ علی حق پر ہے یا کوئی اور حق پر ہے، فلاں حق پر ہے، تو ایسے کا حکم کیا ہوگا؟ فوراً سے میرے مولا نے کہا اس شخص سے مجھے اتنا بتا، اگر کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہے، روز جزا کا یقین بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے، زکاتیں بھی دے، سارے واجبات کرے، سارے حرام کاموں سے اجتناب کرے، لیکن شک میں رہے کہ محمد سچا رسول یا مسیلمہ کذاب، تو مجھے اتنا بتا اس کا کوئی عمل قبول ہے جو محمد کو نہ مانے؟ کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. اگر محمد نہیں تو اللہ بھی نہیں، نماز بھی نہیں، زکات بھی نہیں، حج بھی نہیں، عمرہ بھی نہیں، کوئی عمل نہیں. فوراً میرے مولا نے کہا بس ایسے ہی اگر علی نہیں تو محمد بھی نہیں. محمد والے پہنچنا بھی اسلام نے اس مرحلے تک بھی کہ جہاں پر ولایت علی کا اعلان ہوگا. لیکن ابھی طائف کے بٹیرے آئے ہوئے، کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھ لیا.
رسول نے کہا خالی کلمے سے کام نہیں چلے گا، رسول کے جملے عقیدے کے ساتھ سرکار عمل بھی ضروری ہے، عقیدے کے ساتھ عمل بھی۔ اچھا میں لوگ جو سنتے آئے ہیں مجھے میرے مزاج سے واقف ہے، عقیدہ یقیناً عمل سے اوپر ہے، لیکن عمل کیوں ضروری ہے؟ سوال، عمل کیوں ضروری ہے؟ عقیدہ ہو گیا، میں اللہ کو مانتا ہوں وحدہ لا شریک لہ، میں محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہوں، تمام انبیاء سے افضل مانتا ہوں، تمام انبیاء کا سردار مانتا ہوں، اللہ کے بعد سب سے افضل مانتا ہوں، میں علی کو امیر المؤمنین وصی خاتم المرسلین بلا فصل مانتا ہوں۔ ہو گیا نا عقیدہ؟ بھائی اس عقیدے پر آگے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے نماز؟ کیا ضرورت ہے روزے؟ کیا ضرورت ہے باقی اعمال کی؟ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس معاشرے میں خطاب کر رہا ہوں جس معاشرے میں جوانوں کا وتیرہ یہ ہے کہ حج پر رکھو، 60 سال کے بعد جوانی میں لفظ حاجی سوکھ نہیں کرتا، اس کے پاس پیسہ ہو حج واجب ہو جائے اسے کرنا چاہیے، کہ جتنی عمر حج میں تاخیر ہوگی پل پل گناہ میں گزرے گا۔ سرکار سوال آپ کی خدمت میں کرو، جواب سوال فرما سے چاہیے۔ عقیدہ یقیناً اوپر ہے عمل سے، یقیناً 100% روایات اہل بیت میں۔ کیوں؟ کیسے اوپر ہے؟ میں بیان کر دیتا ہوں، ایسے اوپر ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک ہو، عمل میں گڑبڑ ہے، کوتاہی ہے، بچت ہو جائے گی، لیکن اگر عمل سارے ٹھیک ہیں عقیدہ نہیں ہے پھر بچت نہیں ہے۔ یہ سمپل سی بات، ویری سمپلی میں نے آپ کو سمجھا دیا، لیکن ذرا سنیے کسی بڑے عالم کی زبان سے، تو تعلیم کے جملے سے، ایک چھوٹے سے مولا کے نوکر کے جملے سے، جو بڑا ہوتا ہے اس کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ، مفاتیح الجنان کا نام کسی نے نہیں سنا ہے؟ ان کی کتاب منتہی الاعمال کا ترجمہ لاہور کے عالم دین مولانا صفدر حسین نجفی صاحب نے کی قبل ہی لاہور میں انہوں نے ترجمہ کیا احسن المقال کے نام سے، اردو جو تھوڑی بہت مولا کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں بہترین کتاب ہے منتہی الاعمال کا اردو ترجمہ احسن المقال۔ منتہی الاعمال کسی کتاب؟ شیخ عباس قمی۔ مفاتیح الجنان کسی کتاب؟ شیخ عباس قمی۔ بحار الانوار 110 جلدیں، بڑی والی جلد اتنی بڑی، میرے ہاتھ سے میں اتنی بڑی کتاب، 26 جلدیں ایسی، اور آج کل کی جلدیں 110، موٹی موٹی جلدیں۔ کوئی ایک مرتبہ بہار پڑھ دے فخر سے بتاتا ہے کہ میں نے جی بہار الانوار پوری پڑھی۔ شیخ عباس قمی نے از اول تاخر، توجہات ہے سننے کے لیے بیٹھے انشاءاللہ، 6 مرتبہ از اول تاخر شیخ عباس قمی نے بہار الانوار پڑھی ہے، 6 مرتبہ۔ 20 سال اپنی زندگی کے لگا کر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے سفینۃ البحار، 8 جلدوں پر، بہت بڑا محقق، ساری زندگی علوم اہل بیت حاصل کرتے رہے۔ ایک جملہ جو معرفت، روحانیت اور ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے، نجف کے بڑے مرجع نے شیخ عباس قمی سے کہا کہ قبلہ ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، ذرا کوئی آپ نے مفاتیح الجنان لکھی، کوئی تعویذ، کوئی دعا، کوئی دم، کوئی درود دے دیجیے، ٹانگ کا درد ٹھیک ہو جائے۔ شیخ عباس قمی، یہ ہوتا ہے ولی اللہ، یہ ہوتا ہے اللہ کا خالص بندہ، کھرا بندہ۔ شیخ عباس قمی کا جملہ، کہنے لگے مجھے اپنی زبان پر یقین نہیں کہ کبھی اس سے گناہ نہ کیا ہو، لیکن اپنے ہاتھوں پر یقین ہے ان سے میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور ساری زندگی قلم چلایا ہے علی اور اولاد علی کے لیے۔ آپ مجھے ایک گلاس پانی لا کر دیجئے، میں اپنی انگلی پانی میں چلاؤں گا، یقیناً شفا ملے۔ ایسا بندہ شیخ عباس قمی۔ شیخ عباس قمی نے بڑے پیارے انداز میں، حسین انداز میں اس سوال کا جواب دیا۔ آج کی مجلس میں ہدیہ ہے کہ قضادار کے لیے۔ اللہ اکبر! عقیدہ بڑا یا عمل؟ بولیے۔ عقیدہ یقیناً بڑا ہے، لیکن عمل کی ضرورت ہے۔ عمل کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے عمل کی ضرورت ہے کہ گارنٹی کوئی نہیں اسی عقیدے پہ رہو گے۔ توجہ چاہو، عمل ہے جو بچا کے رکھتا ہے۔ بڑی پیاری مثال سے شیخ عباس قمی نے واضح کیا، ایک ایک عزادار کی نظر ہے یہ شیخ عباس قمی کی تشریح اور توضیح۔ اللہ اکبر! شیخ عباس قمی لکھتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ توجہات ہے، اور آپ لوگوں کو سلامت رکھے جو اتنا حسین سن رہے ہیں، دنیا آخرت کی۔ جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں ان سے پوچھئے جا کر کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے،
کہیں گے زمین چاہیے. سرکار بنجر زمین میں دور سے بیج پھینک دوں تو کھیتی باڑی ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتا. زمین ایسی چاہیے جو زرخیز ہو, زمین ایسی چاہیے جس میں بیج لگ سکے. اچھا زمین اچھی نکال دی ہم نے, بیج پھینک دیے؟ نہیں. زمین پر اگر جھاڑیاں, خس و خاشاک, کوڑا کرکٹ, کچرا ہے, اسے دور کرنا ہوگا. مثال محفوظ کیجئے, مجھے ایک حسین نتیجے تک پہنچانا ہے. پہلے زمین سے گندگی صاف ہوگی, توجہ ہے یا نہیں؟ پہلے کوڑا کرکٹ صاف ہوگا, خس و خاشاک صاف ہوں گے, کچرا صاف ہوگا, اس کے بعد ہل چلایا جائے گا, پھر زمین کے اندر بیج کو دبایا جائے گا. بیج دبا کے آپ بولے میں گھر جا رہا ہوں, کام ہو جائے گا؟ نہ بابا, ابھی تو آپ پانچی کی ضرورت ہے, ابھی تو آپ یاری کی ضرورت ہے, ابھی تو زمین کو پانی دینا ہو. ہم نے کہا پانی کا انتظام بھی کر دیتے, کسی ٹیوب ویل سے, کسی ٹینکر سے, کسی نہر سے, کسی بھی طریقے سے, موٹر سے ہم نے پانی زمین تک پہنچا دیا. اب اگر کوئی پانی پہنچانے کے بعد ہے سرکار فصل کہاں گئے, لوگ کہیں گے تم بیوقوفی نہیں کرو, ابھی آرام سے گھر جا کے بیٹھو, کچھ عرصے بعد آنا تب تمہیں تمہاری فصل. یہ مثال سب کو واضح ہو گئی. تو کھیتی باڑی کے لیے کیا چاہیے؟ زمین چاہیے, زمین اچھی ہونی چاہیے, اس سے گندگی صاف ہونی چاہیے, پھر اس پہ بیج لگے گا, پھر بیج کے بعد پانی چاہیے, پھر پانی کے بعد صبر چاہیے. میں پھر جملے دہرا رہا ہوں تاکہ ایک ایک بندہ اس مثال کو محفوظ کر لے. زمین اچھی چاہیے, زمین سے کوڑا کرکٹ گندگی دور کرنا ہوگا, اس کے بعد زمین پہ بیج لگانا ہوگا, پھر پانی دینا ہوگا, پھر صبر کرنا ہوگا. شیخ عباس قمی نے اس مثال کو دینے کے بعد کہا, علی والو تمہارا دل زمین کی مانند ہے, تمہارا دل زمین کی مانند ہے, تم نے اس زمین پر ولایت علی کا بیج لگانا ہے. لیکن جملہ مکمل ہونے دیجئے, اس کے بعد انشاءاللہ سب مل کے نعرہ لگائیں گے. تم نے اس زمین پر ولایت علی کا بیج لگانا ہے, لیکن جس طرح اس زمین پر جو دنیا میں تھی, جب تک کوڑا کرکٹ کچرا خس و خاشاک جھاڑیاں دور نہ کرو بیج ولایت علی کا نہیں لگ سکتا, بالکل اسی طریقے سے اس زمین دل میں جب تک دشمنان اہل بیت پر لعنت نہیں بھیجو گے. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. توجہات ہے کہ نہیں؟ دل کی زمین پر ولایت علی کا بیج لگانا ہے. ایسے تو نہیں لگے گا, پہلے علی و زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنی ہوگی. جب لعنت بھیجیں گے اب دل سے گندگی صاف ہوگی, جب دل صاف ہو گیا اب بیج لگے گا. میرے ساتھ ساتھ ہیں آپ لوگ. جب ولایت علی کا بیج دل کی زمین پر لگ گیا, توجہ سننے والوں کی, سماعتوں کی, حسین سماعتوں کی نظر جملے. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں بیج کو پانی کی بھی تو ضرورت ہے. بیج کو پانی کی بھی, یہ پانی تب ملے گا, ولایت علی کا بیج ہے, ولایت علی کی محبت کو آپ نے بڑھانا ہے, بیج کو پروان چڑھانا ہے. کیسے؟ کہ نمازیں پڑھتے جاؤ علی کی محبت بڑھتی جائے گی, روزے رکھتے جاؤ علی کی محبت بڑھتی جائے گی, عمل اچھا کرتے جاؤ علی کی محبت بڑھتی جائے گی. یہ نہ کہو کہ عمل نہیں کریں گے, کہو ہم عمل کریں گے تاکہ علی کا نعرہ اور زور سے لگے. ولایت علی کا بیج لگ گیا, اب عمل صالح کا پانی چھڑکنا ہوگا. مولوی صاحب, مولانا صاحب, علامہ صاحب, میں 5 وقت کی نماز ٹائم پہ پڑھتا ہوں, ہر سال گھر میں مجلس بھی کراتا ہوں,
گھر میں خواتین پردہ بھی کرتی ہیں, چہرے پہ داڑھی کا نور بھی الحمدللہ ہے, تلاوت کلام پاک بھی گھر میں ہوتی ہے, لیکن پریشانیاں ہی پریشانیاں, مشکلات ہی مشکلات ہیں. گھر میں پریشانیاں, گھر میں مشکلات, رزق کی معاملات خراب ہیں, بیوی بچوں کے معاملات خراب ہیں, لڑائی جھگڑے بہت ہیں, جبکہ میرے یہ اوپر کے سارے معاملات ٹھیک. اللہ اکبر, تم نے ولایت علی کو اس لیے قبول کیا تھا کہ کاروبار ٹھیک, نمازیں اس لیے پڑھی تھی کہ معاملات اچھے ہو جائے. اگر اے ہونا ہوتا تو سب سے پہلے ابو ذر کے معاملات ٹھیک ہوتے. جو ہے یا نہیں ہے, اگر مشکلیں دور ہونی, بھائی ابو ذر کو جلاوطن کر دیا گیا, ابو ذر دور صحرا میں اکیلا تنہائی میں, سنا ہے نہیں سنا, جیسے علی کی ولایت کا پرچار ابو ذر نے کیا. اللہ اکبر, اس کی تو مثال نہیں ملتی, کل میں عرض کروں گا. جس طرح مصطفیٰ سے سن کے ولایت علی کو ابو ذر نے لوگوں میں پھیلایا. ابو ذر کی زندگی سختیوں میں رہی, ایسی سختیاں, اگر کبھی موقع ملا 1 سے 1.5 گھنٹہ صرف یہ پڑھوں گا کہ ابو ذر نے کیا کیا سختیاں دیکھی. اس مکمل پھر بھی نہیں ہوگی. ابو ذر نے جو سختیاں ولایت علی کی راہ میں جھیلی وہ زیادہ ہے. کمیل ابن زیاد نخعی نے کی دعائے کمیل پڑھتے کہ سختیاں نہیں جھیلی, قمبر نے کیا سختیاں نہیں جھیلی, مقداد نے کیا سختیاں نہیں جھیلی, عبداللہ ابن مسعود نے کیا سختیاں نہیں جھیلی, سلمان نے کیا سختیاں نہیں جھیلی. علی کے ہر صحابی نے, ہر علی والے نے دکھ اٹھائے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجلس بھی کراتا ہوں, نمازیں بھی پڑھتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں, تو جواب اتنا سا ہے, آپ نے بیچ بھی لگا دیا, پانی بھی چھڑک رہے. صبر کیجئے, جب قبر سے سر اٹھے گا علی خود دینے کو آئے گا. وہاں ملے گا سرکار. وہ جواب ہے یا نہیں ہے. مشکل یہی ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آخرت سے نہیں جوڑا. ایسی دنیا میں رہ رہے, اسی دنیا میں جی رہے, جو کھا رہے پی رہے, یہی ہضم ہو رہے, یہی معاملات ختم ہو رہے, آگے کا سوچ لیجیے. آپ اصول دین پورے ہیں یا نہیں ہے؟ اصول دین میں 5واں کیا ہے؟ قیامت. ہم نے قیامت کو نکال دیا. قیامت منہ سے تو بولتے ہیں اصول دین میں, لیکن پریکٹیکلی جو یہاں کرو گے اس کا صلہ وہاں ملے گا. ہمارے یہاں جملے بھی غلط ہیں. سرکار فلاں نے آپ کے پیسے لے لیے, کسی مومن بھائی نے لے لیے, میاں آج کل میں پکڑ لو, آج نہیں تو پھر کبھی نہیں. جملہ سنا ہی نہیں سنا. اگر آج پیسہ نہیں ملا تو پھر کبھی بھی. عقیدے کی روح سے جملہ غلط ہے. اگر اس دنیا میں نہ بھی ملا, اللہ قیامت کے دن آپ کو پورا حق دلوائے گا. تو یہ آج نہیں تو کبھی نہیں غلط, آج نہیں تو پھر کبھی. اور جو وہاں ملے گا وہ زیادہ اچھا ہوگا. انسان وہاں گئے, کاش میرے اور بھی قرضے واپس نہیں ہوئے تھے, وہاں زیادہ ضرورت تھی, وہاں میرے معاملات ٹھیک ہو جاتے. توجہات ہے یا نہیں ہے؟ جو دنیا اور آخرت کے ربط کو سمجھے گا, جس کے اصول دین پورے ہوں گے, جس کا عقیدہ کامل ہوگا, وہ ان باتوں کو سمجھے گا. جو نہیں سمجھے گا, جس کی اصول دین کی لمٹ یہی تک ہے, توحید, نبوت, امامت, آگے قیامت کا سوچ ہی نہیں رہا. بھئی قیامت تو اصل اہل بیت کی حکومت کی جگہ ہے. آپ لوگوں کو اللہ سب کو زیارت نصیب کرے. امیر المومنین کے قدموں میں کھڑے ہو کے جملہ کہتے تھے ہم لوگ, زیارت دوریہ, السلام علیکہ یا ایھا الحاکم یوم الدین. سلام ہو تجھ پر اے قیامت کے دن حکومت کرنے والے. جو لوگ قیامت کو مائنس کر رہے ہیں وہ ذکر علی کو مائنس کر رہے ہیں. ان کا مزاج معذرت کے ساتھ, یہ مزاج مشرکانہ مزاج ہے. یہ مزاج قیامت کا عقیدہ نہیں, مشرک کافر یہودیوں والا مزاج, عیسائیوں والا مزاج کہ یہ قیامت پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں. ایک یہودی ہے, سن لیجیے حدیث تاکہ بات مکمل ہو جائے. مدینہ منورہ میں اس نے قریب میں اہل بیت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام, آیا یہودی, اس نے مولا کو دیکھا. ہمارے استاد فرماتے تھے جب محدثوں کو بھگایا جا رہا تھا مدینے سے,
تو امام حسن نے اپنا دسترخوان بچھا دیا، جس کو روزی کی پریشانی ہے کھانا میرے دسترخوان پہ کھاؤ، میرے جد کی حدیثیں ختم نہیں ہونی چاہیے، جمع کر لیا، جو بھوکا ہے جو پریشان حال ہے، دسترخوان حسن ابن علی کھلا ہوا ہے، آج بھی مدینہ میں دسترخوان بچھا ہوا، جو ظاہر جاتا ہے کھانا کھا کر، لطفی الگ ہے۔ پاکستان میں بھی دنیا بھر میں لوگ بچھاتے ہیں دسترخوان امام حسن۔ اب مولا حسن کا ایک پروٹوکول، ایک جاوشن تھا، سواری بہترین، نوکر چاکر بہترین، لباس بہترین۔ اپنے بیت الشرف سے جب باہر آئے، حرم سرا سے باہر نکلے، خچر اس زمانے کی مہنگی سواری، سوار ہوئے، چاروں طرف اسباب ہے، نوکر چاکر ہے، آگے بڑھے۔ یہودی روڈ پہ پڑا ہوا تھا، قرآن کی آیت ہے مسکیناً ذا متربہ، ایسا فقیر جو خاک پر پڑا ہو، جو روڈ پر پڑا ہو، ایسا تھا۔ یہودی نے امام حسن کو آتے ہوئے دیکھا، بات ذہن میں رکھیے گا، اپنی دنیا کو آخرت سے جوڑ کر رکھیے، ہر چیز کا اجر یہاں نہیں ملے گا، بہت ساری چیزیں وہاں حساب ہوگی، جو ہاتھ ہے یہ نہیں، بہت ساری چیزوں کا حساب وہاں ملے گا۔ یہودی دوڑتا ہوا آگے آیا اور امام حسن کے خچر کی لجام کو پکڑ لیا، رسی کو تھام کے روک کے لگام کو کہنے لگا، قال جدکا، آپ کے نانا نے کہا ہے، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے۔ انت المؤمن وانا الکافر، آپ مومن ہیں میں کافر ہوں، اور جو ہے یا نہیں ہے، آپ مومن میں کافر، میں روڈ پہ پڑا ہوں، آپ کے پاس سواری بہترین، لباس بہترین، کھانا بہترین، نوکر چاکر، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے آج بھی اعتراض ہوتا ہے، لوگ کرتے کہ بھئی دنیا سجن للمومن، ہم آپ کو مومن دکھاتے ہیں ارب پتی خراب پتی، اور کافر دکھاتے ہیں اس کے بعد سر پہ چھت بھی نہیں۔ یہ کیا حدیث ہوئی؟ حدیث پہ اعتراض کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا کہنے والا کون؟ خاتم الانبیاء کی عصمت بھری زبان سے نکلا ہوا جملہ، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہودی نے لجام کو تھام کے اعتراض کیا، اے حسن مصطفیٰ، تیرے نانا نے کہا تھا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، میں تو کافر ہوں، میری تو کوئی جنت نہیں، سڑک پہ پڑا ہوا، روڈ پہ پڑا ہوا، خاک پہ پڑا ہوا، اور تو مومن ہے، تیرا یہ جاؤ عجب ہے۔ مولا نے فوراً سے کہا، یا یہودی لو رأیت ما اعد اللہ لک من الہوان والعذاب، اے کافر اگر تو دیکھ لے، توجہ چاہو، اے کافر اگر تو دیکھ لے اللہ نے تجھے کس جہنم میں پھینکنا ہے، کس گندی جگہ پر پھینکنا ہے، تو تجھے یہ سڑک بھی جنت لگے گی، اور اگر تو دیکھ لے کہ اللہ نے نبی کے نواسے حسن مصطفیٰ کے لیے کون سی جنت رکھی ہے، تو تجھے یہ سارا نظام قید خانہ لگے گا۔ ملا دیا حسن مصطفیٰ نے دنیا کو آخرت کے ساتھ، ان دونوں میں ربط کو برقرار رکھو، یہ نہیں ہوگا کہ خالی دنیا ہی دنیا میں رہے، آخرت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر دنیا ہی دنیا میں رہو گے تو حدیثیں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، آخرت سے بات کو جوڑا کہ تم یہاں دیکھ رہے ہو، ذرا وہاں تو دیکھو حسن مصطفیٰ کے لیے کون سی جنت انتظار کر رہے ہیں، کن جوانان جنت کے حسن و حسین سردار ہیں۔ جب اس جنت کو دیکھو گے تمہیں یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ دکھائی دے گی، اور تم اپنی یہ سڑک دیکھ رہے ہو، اگر وہ جہنم دیکھ لو تو یہ جنت لے۔ کیا کیا میرے مولا نے؟ دنیا اور آخرت کا ایک تعلق بنا دیا زندگی میں۔ کاش مقام مصطفیٰ کی صدقے میں، آج میں نے آغاز اس سے کی، عظمت مصطفیٰ کے صدقے میں ہم میں سے ہر بندہ یقین جانیے یہ حلال مشکلات تھنکنگ ہے۔ بعض اوقات سائیکولوجی کے جو ماہرین ہوتے ہیں، سائیکولوجی جسے کہتے ہیں ماہر نفس، کیا اس کے پاس جاتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ یہ در اہل بیت سے ملا ہوا نسخہ آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اپنی دنیا کو آخرت سے جوڑ دیجئے، ہزاروں مشکلیں ویسے ہی حل ہو جائیں، ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ لوگ ٹینشن میں مرے جا رہے ہیں، فلاں نے پیسہ لے لیا، میرا پیسہ لیا،
اخبار میں خبریں چھپی ہیں لوگوں کو اٹیک آ گیا، جی فلاں نے کروڑ روپیہ کھا لیا، بندہ اٹیک آیا مر گیا۔ اگر اس کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ کروڑ روپیہ جائے گا کہیں نہیں، میرا ہے تو میرے ہی پاس آئے گا، اگر آخرت سے مربوط ہوتا اٹیک کم سے کم نہیں آتا، افسوس ہوتا، دکھ ہوتا اٹیک۔ یہ اٹیک اسی کو آئے گا جو یہ سمجھتا ہے یہی تھا، یہی رہ جائے گا، یہی ختم ہو جائے گا۔ اصول دین عقیدہ جس کا پورا ہوگا وہ گھبرائے گا نہیں، وہ در اہل بیت سے جڑا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آل محمد نے، محمد و آل محمد نے ایسے نفوس کی تربیت کی، ایسے لوگوں کو پروان چڑھایا جن کو اس دنیا سے زیادہ اپنی آخرت پر یقین تھا۔ آخرت سمجھ جائے، دنیا تو گزر جائے گی، الدنیا دار و مجاز والآخرت دار و قرار۔ دنیا کرائے کا گھر ہے، اصلی گھر تو آخرت ہے۔ کرائے کے گھر پہ کون پیسہ لگائے، کون وقت لگائے، کون زحمتیں کرے، وہاں کی سوچو۔ یہ مجلس میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے، آخرت میں جنت میں گھر بن رہا ہے، جنت میں مسلسل اینٹیں لگ رہی ہیں۔ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ حسین کی مجلس میں بیٹھا ہوا، حسین کا غم منانے آیا ہے، پہلی محرم کو آیا ہے۔ ایک جملہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، مولا آپ سب کو محفوظ رکھے۔ یقین جانیے ہم ہی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 4 محرم سے آنا شروع ہوتے ہیں، کچھ چھٹیاں لے کر جی میں 7 محرم سے آؤں گا۔ یہ دی ہوئی توفیق ہے، اس کی قدر کیجئے۔ آپ پہلی محرم کو حسین ابن علی کے فرش پہ بیٹھے، اللہ نے یہ مقام، یہ عظمت، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ان کا غم ہم نے منانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عقیدہ ہے جو ہمیں بچائے گی، یہ محبت اہل بیت ہے جو ہمیں بچائے گی، یہ عظمت غم حسین ہے جو ہماری نجات کا باعث ہے۔ پہلی محرم ہے، مسائل میں تفصیل سے پڑھوں گا، لیکن چند جملے تھوڑا سا اس عشق کے عزا کے حوالے سے سن لیں جس کی قیمت کیا ہے۔ شیخ الکعبہ، امام الکعبہ، حافظ محب الدین الطبری، سن 600 ہجری کی بات ہو رہی ہے، 600 اور 700 کا درمیانی حصہ، یعنی آج سے 700-800 سال پرانی کتاب سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ کس عالم کی کتاب؟ اہل سنت کے عالم کی۔ کون سا عالم؟ جو خانہ کعبہ کا امام الکعبہ ہے، اس نے اہل بیت کے مناقب پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے ذخائر العقبہ۔ کیا نام ہے؟ ذخائر العقبہ میں اپنی گنہگار آنکھوں سے یہ حدیث دیکھی کہ حسین ابن علی یہ فرماتے ہیں، قال حسین ابن علی من دمعت عیناہ فینا دمعتا او قطرت عیناہ فینا قطرتا آتاہ اللہ الجنہ۔ جس کی آنکھ سے ہماری محبت میں آنسو بہے، بھلے ایک قطرہ ہی کیوں نہ بہے، اللہ اسے جنت دے گا۔ دینے والا اللہ ہے۔ حسین کے غم میں آنسو آنکھ سے بہے گا، جنت کی ضمانت اللہ کی ہے۔ من بکا جو روئے، او اب کا رڑائے، او تبا کا رونا نہیں آ رہا، مجلس سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بھی مسئلہ ہے، یہ کوشش کر رہا ہے کہ فلاں عزادار رو رہا ہے، چلو میں بھی روتا ہوں۔ وجبت لہ الجنہ۔ حسین اتنا سخی ہے جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے، لیکن صرف کوشش کر رہا تھا کہ میں بھی رو لوں، حسین اسے بھی جنت دے دیتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، روایت کا جملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں معلوم میں کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے سنیں گے۔ میرے مولا نے فرمایا من بکا علی الحسین فَكَأَنَّهُ وَصَلَ فَاطِمَةَ وَأَسْعَدَهَا۔ جو حسین پر آنسو بہائے اس نے ہماری ماں فاطمہ کے ساتھ نیکی کی ہے۔ خدا کی قسم اگر ایک اشرا پڑھوں صرف اس بات پر کہ ایک مومن کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا ثواب ہے، اشرا مکمل ہو جائے گا، ثواب مکمل نہیں ہو۔ ذرا سوچئے تو ضرور، حسین کی ماں کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ ہر عزادار یہ کہے گا میری کیا مجال، میری کیا اوقات، میری کیا اوقات، میں حسین کی ماں سے نیکی کر سکوں۔ ہاں تم حسین کی ماں سے نیکی کر سکتے ہو، چلو فرش عزا پہ بیٹھو، 2 بوند آنسو بہا لو، حسین کی ماں خوش ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم
यदुल्लुकुम अलल्लाह, ये हुसैन इब्न अली की मोहब्बत है जिसने हम सबको इकट्ठा किया हुआ है। ये हुसैन इब्न अली का जिक्र है जिसने इस मौसम में हम सबको यहाँ जमा किया हुआ है। एक जुमला एक बुजुर्ग आलिम के हवाले से सुन लीजिए, उसके बाद जिक्र मसाइब होगा। अल्लाह अकबर। नजफ अशरफ के पढ़े हुए बुजुर्ग मरजए जलीलुल क़द्र आलिम दीन आयतुल्लाह हादी मीरानी नजफ अशरफ के बड़े मराजे भी इनका एहतराम करते थे। नजफ अशरफ आ गए। इन्होंने एक दिन अपने खादिम से कहा, कहने लगे खादिम से, जाओ जाकर मातमी संगतें हैं मशहद की, उनमें से 15-20 मातमी नौजवान लेकर आओ जो नाम हुसैन पे बिलक बिलक के होते हैं, जो हुसैन का नाम सुनते हो उनके दिल तड़पने लगते हैं। कादिर कहते हैं, मैं गया, मैंने मशहद की जितनी मातमी संगतें थी, अंजुमनें थी, 15-20 जवान इकट्ठे किए, लेकर आ गया। क़िबला की बैरूनी में ला के सबको बिठा दिया। क़िबला ने कहा, एक एक को अंदर भेजते जाओ, जुमलों को ज़ाया न कीजिएगा। खादिम कहता है, एक जवान अंदर गया, जब वापस आया तो उसके आंसू बह रहे थे। दूसरा गया, वापस आया, बिलक बिलक के रो रहा था। तीसरा गया, वापस आया, वो भी रो रहा था। मैं हैरान परेशान, ये माजरा क्या है? जो भी अंदर जाता है रोता हुआ वापस आता है। कहता है, मैंने दरवाजे की ओर से हल्का सा दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ से देखा क़िबला क्या करे। चौथा जवान अंदर गया, जैसे आयतुल्लाह हादी मीरानी के सामने जाके बैठा। क़िबला ने इससे सवाल किया, ये बताओ तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो? एक सवाल आज सबसे है, हुसैन से मोहब्बत करते हो? कहने लगा, जी क़िबला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम वाकई हुसैन से मोहब्बत करते हो? क़िबला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। सच बताओ, हुसैन से मोहब्बत करते हो? रोने लगा। क़िबला मेरा हुसैन के अलावा है कौन? आज अज़ादार बैठे, पूछिए कौन है जो माओ बहनों के साथ बारिश में इस तरह निकल के रोड पे बैठे? खुदा की कसम कोई भी नहीं बैठेगा। भैया क्यों बैठे हो? हुसैन की माँ को गरीब हुसैन का पुरसा। ये जुमले मजलिस से लेकर जाइएगा, अजरुकुम अलल्लाह। इधर जवान की आंखों से आंसू निकले। मरजाए वक्त आयतुल्लाह हादी मीलानी ने अपने पहलू से कफन निकाला, जवान के आंसू अपने हाथ से पोंछे, कफन पे मल के कहने लगे, मातमियों के आंसू मुझे बख्शवा देंगे। इस हुसैन पे गिरिया करने हम आए, लेकिन आज जिक्र उसका करना है जिस पर हुसैन ने गिरिया किया। तमहीद करबला, दिबाचे करबला, मुकद्दमा करबला, करबला के नाम पे अपना सर कटाने वाला अकील का लाडला मुस्लिम इब्न अकील। एक दिन अमीर कायनात ने पूछा, अली इब्न अबी तालिब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये रिवायत जो पढ़ने लगा हूं अभी सिर्फ शिया किताबों में नहीं, इब्न हजर अस्कलानी ने अल इसाबा में लिखी है, सुन्नी आलिम ने लिखी है। या रसूल अल्लाह अतुहिब्बु अकीला, या रसूल अल्लाह क्या आप अकील से मोहब्बत करते हैं? इन्नी उहिब्बु अकीलन हुब्बैन, मैं अकील से दो वजूहात की बिना पे मोहब्बत करता हूँ, हुब्बन लहू व हुब्बन लिहुब्बि अबी तालिब लहू। एक तो इसलिए मोहब्बत करता हूँ कि मेरे चचा अबू तालिब को अकील बड़े पसंद थे, अकील से मोहब्बत की वजह अबू तालिब मोहब्बत करते थे, मैं भी करता हूँ। और दूसरा ये कि मुझे खुद ज़ाती तौर पे अकील से मोहब्बत है। वइन्न लहू वलदन युक्तलु फी महब्बति वलदिकल हुसैन। अली, ये जब रिवायत रसूल ने बयान की, या तो मुस्लिम पैदा नहीं हुए, या अगर पैदा हुए भी हैं तो 1 से 2 साल की उम्र है। एक बेटा होगा मुस्लिम, अकील का बेटा मुस्लिम, तो तुम्हारे बेटे हुसैन की मोहब्बत में मारा जाएगा। तब की अलैहि उयूनुल मोमिनीन, इस मुस्लिम की मोहब्बत में मोमिन बिलक बिलक के रोएंगे। वतुसल्ली अलैहिल मलाइकतुल मुकर्रबून, मलाइका मुकर्रबीन मुस्लिम पर दुरूद पढ़ेंगे। एक तर्जुमा कुंतुरी साहब ने मिअतैन फी मक़तल हुसैन में दूसरा तर्जुमा किया कि मुस्लिम का जनाजा चूँकि दारुल इमारा से गिराया गया, कोई जनाजा पढ़ने वाला था नहीं, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा था, जाओ मुस्लिम का
अजरुकुम अल्लाह। उसके बाद रसूल बिलक बिलक के रोने लगे। इतना रसूल ने गिरिया किया कि रसूल के आंसू दाढ़ी से टपकते हुए सीने तक जा पहुंचे। अल्लाह अकबर। मुस्लिम पे रो रहे हैं, कौन? रसूल। मुस्लिम पे रोना ईमान की निशानी। मुस्लिम है हुसैन का सफीर, हुसैन ने भेजा। अजीब जुमले अज़मत मुस्लिम के लिए। जब खत लिखा कूफे वालों को, इन्नी बाइसुन इलैकुम अखी व अपने अब्बी व थिक़ती, मैं अपने भाई अपने चचाजाद, मैं हुसैन ने कहा। अल्लाह अकबर। अज़मत मुस्लिम। हुसैन ने कहा मैं अपने भाई, मैं अपने भरोसे मुस्लिम को भेज रहा हूँ। जिसे हुसैन अपना भरोसा कहे वो मुस्लिम। फ़इन कतबा इलैया फ़इन्नी अक़दिमु वशीका। ये हुसैन ने कहा, मैं नहीं कह रहा, खत में हुसैन ने लिखा, अगर मुस्लिम ने लिखा कि मौला आ जाइए तो मैं आऊँगा, और अगर न लिखा तो मैं नहीं आऊँगा। तमहीद करबला, मुक़द्दिमा करबला, मुस्लिम लिखेगा तो हुसैन आएंगे, वरना हुसैन नहीं जाएंगे। मुस्लिम रवाना हुए। रास्ते में दो गाइड, दो रास्ता दिखाने वाले, प्यास लगी, दोनों मर गए। अब यहाँ बाज़ मुअर्रिख़ीन लिखते हैं, शान मुस्लिम में कमी करते हैं कि मुस्लिम ने कहा जी मुझे डर लग रहा है, बदशगुनी है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं नहीं जा सकता। ना बाबा ना, ये मुस्लिम है, ये हुसैन का भरोसा है, ये हुसैन का वफादार है, इसको तो पाला ही अकील हुसैन के लिए है। मुस्लिम वापस आए। ये बामारिफत मुअर्रिख़ों ने लिखा, और वापस आकर कहा मौला सिर्फ इसलिए वापस आया हूँ कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा आखिरी सफ़र है, मुझे वापस लौट कर नहीं आना। ये कहकर हुसैन के हाथों का बोसा दिया, कदमों का बोसा दिया। मौला ज़ियारत आखिर कबूल कर। रवाना हुए मुस्लिम, पहुँचे कूफा। अजरुकुम अल्लाह। ये गुरबत मुस्लिम है, ये मुस्लिम की गुरबत है। 4000 अफराद मुस्लिम का पहरा दे रहे थे। 18,000 अफराद ने मुस्लिम की बैअत की। जिससे अगले दिन मुस्लिम शहीद हुए, उसकी रात को लोग लड़ रहे थे, हम मुस्लिम को अपने घर लेकर जाएंगे, हम मुस्लिम को खाना खिलाएंगे, रात मुस्लिम मेरे घर मेहमान बनेंगे। सारे के सारे अरब थे। लेकिन अगला दिन जो आया, अरफा का दिन जो आया, अजीब तरीन दिन, रोजा रखा हुआ मुस्लिम ने, प्यास के आलम में मुस्लिम सारा दिन हुसैन की मोहब्बत में खुतबे देते रहा, हुसैन की मोहब्बत में लोगों को बुलाता रहा। मगरिब की नमाज मुस्लिम ने पढ़ी, हजारों लोग गायब हो गए। जब मुस्लिम ने मुड़ के पीछे देखा, कोई न था। याद रखिए, मुस्लिम जंग सिफ़ीन में मैमना पर है। अमीर कायनात ने मुस्लिम को सरदार बनाया मैमने का। जंग जमल में मुस्लिम है, जंग सिफ़ीन में मुस्लिम है। मुस्लिम सोरमा है, मुस्लिम बहादुर है। मुस्लिम तलवार चलाए तो बड़े बड़े अरब के सोरमाओं का पित्ता पानी हो जाता है। अगर मुस्लिम चाहते कूफा छोड़ के निकल जाते, लेकिन हुसैन ने निकलने का नहीं कहा था, कहा मुस्लिम कूफे में जाके कूफे में रहना है। आज भी कूफा मुस्लिम का, अबुल हवाइज मुस्लिम है। अल्लाह अकबर। मुस्लिम मस्जिद से निकले, पुराशो ज़माना है, गलियों में चलते हुए एक दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। थका हारा मुस्लिम, प्यासा मुस्लिम, तड़प रहा है मुस्लिम। कोई इफ्तार कराने वाला नहीं, कोई दर खोलने वाला नहीं। इस आलम में तौआ ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के कहा, ऐ अजनबी, ज़माना पुराशोभ है, चला जा यहाँ से, अपने घर को चला जा। बस इतना सुनना था। रोते हुए गरीब कूफा ने कहा, घर को वो जाता है जिसका कोई घर हो, जो पूरे शहर में अकेला और बेघर हो, वो कैसे घर को जाए? अल्लाह अकबर। कौन है आप? कहा मैं हुसैन गरीब का सफ़ीर मुस्लिम इब्न अकील। आइए मौला, ये आप ही का घर है। तौआ ने घर में बुलाया। मुख्तसर कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तौआ कहती है, मैंने इफ्तार के लिए पानी पेश किया। मौला सुबह के थके हुए हैं, मौला आराम कर लीजिए। तौआ नेकबख्त औरत है, तौआ ने अपनी शफाअत खरीदी है मुस्लिम से। अल्लाह अकबर। तौआ कहती है, मैं घर के आंगन में टहल रही थी, मैंने देखा मुस्लिम इबादत में मशगूल है। मैंने कहा, या सय्यदी व मौलाई, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला मुस्लिम, आप आराम क्यों नहीं करते? कहने लगे, तौआ मैंने थोड़ी देर सस्ताने के लिए, लेटने की गरज से, मैं आराम करने की गरज से लेटा था, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो अपने चचा अमीरुल मोमिनीन को ख्वाब में देखा। वो कह रहे थे, मुस्लिम बस अब जल्द हमारे पास
طرف چلی. وقت فجر قریب آیا, مسلم نے نماز ادا کی, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بلند ہوئی, مسلم نے آہنی خود سر پہ رکھا, ذرا پہلی تلوار حمائل کی. طوا کہنے لگی مولا یہاں رک جائیے, باہر کدھر جا رہے؟ کہا طوا میری غیرت کو گوارا نہیں, کسی حرم میں کوئی اجنبی داخل ہو جائے, یہ غیرت مسلم ہے. باہر نکلے, 70 کا لشکر لے کر محمد ابن اشعث گرفتار کرنے آیا ہے. محمد ابن اشعث کے کئی افراد کو واصل جہنم کر دیا. اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ تو نے مجھے کسی سبزی بیچنے والے سے لڑنے نہیں بھیجا, مجھے تو نے بنی ہاشم کے پہلوان سے لڑنے بھیجا ہے, اور لشکر روانہ کر. اور لشکر آیا. روایت ہے مقتل, خطابت نہیں ہے, خدا کی قسم مسلم لوگوں کو ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے ایسے پھینک رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا پتھر پھینکا جائے. یہ طاقت ہے مسلم کی. مسلم لوگوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں, لشکر پیچھے ہٹ رہا ہے. اچانک ہی محمد ابن مسلم نے ایک ہیلا کیا, ایک دھوکہ کیا, زمین میں گھڑا کھودا, اوپر چھال بچھائی, مسلم آگے بڑھتے گئے. جیسے ہی چھال تک پہنچے گڑھے میں گرے. اجرکم علی اللہ, چاروں طرف سے پتھر آئے. ظالموں نے ایسا ستم کیا کہ کچھ نے دہتے ہوئے انگارے, چلتے ہوئے کوئلے مسلم پہ پھینکنا. اجرکم علی اللہ. بس چند دقیقوں کی ضرورت ہے. مسلم کو گرفتار کیا گیا, رسیوں میں جکڑا گیا, لے جایا جا رہا ہے مسلم کو غاصب و ظالم کے دربار کی طرف. جملہ غور سے سننا, جملے کو خدا کے لیے ضائع نہ کرنا. مسلم سورما ہے, مسلم پہلوان ہے. لوگوں نے دیکھا مسلم بلک بلک کے رو رہا ہے, مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا, مسلم موت کو دیکھ کے گھبرا گیا, موت کو دیکھ کے ڈر گیا, رسیوں میں تجھے جکڑا تو گھبرا گیا. روتے ہوئے مسلم نے کہا میں موت کو دیکھ کے ڈرنے والا نہیں, بس اتنا ہے کہ میں نے خط لکھ دیا ہے اور حسین اپنی بہن زینب کو لے یہ ہے مسلم کا مگر. حسین علی کی بیٹی میری بڑی بہن کو لے کے نکل چکا. اجرکم علی اللہ. بس 2 جملوں کی اور زحمت. مسلم کو دربار میں لایا گیا. حسینی جوانوں سنو, مسلم کا پڑھایا ہوا سبق سنو. جب ظالم نے, کسی ظالم نے مسلم سے کہا سلم علی الامیر, مسلم آگے بڑھ امیر کو سلام کر. روتے ہوئے مسلم نے کہا مالی سوال حسین امیر, میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر, ایک امیر ہے اور وہ حسین ہے, اور کوئی امیر نہیں. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. مسلم سے کہا گیا کہ وصیتیں کرو. مسلم نے وصیتیں کی. مسلم کی وصیتیں پوری نہیں ہوئی وہ الگ بات. مسلم نے پانی طلب کیا. وقت آخر زخموں میں ایک تلوار کا گھاؤ مسلم کے لبوں پہ لگا تھا. مسلم کے لب کٹ چکے تھے. تلوار کے گھاؤ کے بعد جب مسلم نے ظرف آب کو اپنے دہن سے لگایا, منہ سے پانی لگایا, پورا ظرف آب خون سے بھر گیا. مسلم نے برتن واپس کیا, کہا دوسرا پانی لایا جائے. دوسرا پانی لایا گیا. مسلم نے ظرف آب دہن سے لگایا, پھر ایک مرتبہ خون سے بھر گیا. پانی کا تیسرا برتن آیا. اب جو مسلم نے منہ سے لگایا پانی کا برتن, پھر خون سے بھرا. مسلم نے یہ کہہ کے ایک طرف رکھ دیا, لگتا یہ اس دنیا کا پانی میری قسمت میں. یہ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے پیاس سے. کربلا والے بھی پیاسے, آغاز کربلا بھی پیاسے. اجرکم علی اللہ. مسلم کو لے جایا گیا دار الامارہ کی چھت پر. آخری جملہ, ختم ہو گئی مجلس, ہو گئے مسائب. اور آپ کے پرسے کو قبول کرے. بکران ابن حمران ہے, ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر ہے. وہ کہتا ہے آگے بڑا میں تلوار لے کر مسلم کو قتل کرنے کے لیے. اچانک ہی میں نے دیکھا میرے سامنے رسول اللہ کا چہرہ آ گیا. یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری نسل. واپس آیا دوڑتا ہوا کہ میں قتل نہیں کر سکتا. رسول میرے سامنے آ گئے. اس کو زندان میں ڈال دیا گیا کہ یہ آگے بات کوٹ نہ کرے. دوسرے کو بھیجا گیا. تاریخ پڑھنا, خدا کی قسم. قصر کے نیچے, دار الامارہ کے نیچے لوگ کھڑے تھے جن کی نگاہوں کے سامنے مسلم کو لے جایا گیا. انہوں نے تو بیعت کی تھی, انہوں نے تو ساتھ دیا تھا, انہوں نے تو دھوکہ کیا. سارے کھڑے ہوئے.
کوئی کہہ رہا ہے مسلم کو شام بھیج دیا جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے مسلم کو زندان میں ڈال دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے مسلم کو رہا کر دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے مسلم کو واپس مدینہ بھیج دیں گے۔ ساری باتیں ہو رہی تھی، اچانک ہی لوگوں نے دیکھا کہ اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے۔ اب جو زمین پر آتے دیکھا تو عجب منظر، مسلم کا کٹا ہوا سر، مسلم کو شہید کر دیا۔ آخری جملہ عزادارو، کوفے میں نہ مسلم کی ماں ہے، نہ مسلم کی بہن ہے، نہ مسلم کی زوجہ ہے، نہ مسلم کی بیٹیاں، کوئی بھی جو نہیں۔ عرب شاعر نے شعر کہا ہے عربی میں، وہ سن لیجیے اور مجھے اجازت دے دیجیے۔ مسلم جب بھی کوئی جنازہ دنیا میں اٹھتا ہے تو رونے والیاں جمع ہو جاتی ہیں، ماں آ جاتی، بہنیں آ جاتی، بیٹیاں آ جاتی ہیں، اپنے اٹھنے والے کا غم مناتی ہیں، بلکتی ہیں، تڑپتی ہیں، فریادیں کرتی ہیں، روتی ہے۔ مسلم ہم نے یہ سنا جب تو دنیا سے گیا شہید ہوا تجھ پہ کوئی رونے والی نہ تھی۔ مسلم یہ کوفے والیوں کی قسمت خراب تھی جو تجھ پر نہ رو سکی، تو کیا ہوا مسلم؟